کس ملک میں کون سے انداز سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور ہمیں کن اوقات میں کس انداز سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے، جانیے قاری سید خالد کاظمی سے، جو دنیا کی سب سے قدیم اسلامک یونیورسٹی جامعۃ الازہر سے باقاعدہ ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں۔ قاری سید خالد کاظمی جی، آپ جامعۃ الازہر دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، جی اور الحمدللہ۔ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں قرآن پاک کو جو پڑھنے کے انداز ہیں یا لہجے ہیں جی ان کو پڑھتے ہیں، اور بڑی فراوانی کے ساتھ جی آپ ایک منٹ میں چال بدلتے جاتے ہیں اپنی اس انداز میں۔ مجھے بتائیں یہ ہے کیا چیز، اور یہ کیسے شروع کیا آپ نے، اور کتنے لہجے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور کون کون سے مشہور ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں؟ عرب کے اندر بنیادی طور پہ 8 لہجے ہیں کہ جو اس وقت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، 8 سٹائلز ہیں جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور وہ ان سٹائلز کا کیا کنسیپٹ ہے، کیوں ان کو کریٹ کیا گیا، ان لہجوں کو کیوں تخلیق کیا گیا۔ بنیادی طور پہ ان لہجات کو کریٹ کرنے والے اہل فارس ہیں، ایران ہے، ترکی ہے، یا یہ جو آذربائیجان ہے، یہ جو کنٹریز ہیں عجمی کنٹریز، انہوں نے ان لہجوں کو کریٹ کیا ہے، خوبصورت پڑھنے کے سٹائلز کو کریٹ کیا ہے۔ ہاں، ان کو پڑھنے کا جو حق ادا کیا ہے وہ پھر عرب نے کیا ہے، یعنی مصر اس میں سر فہرست ہے، مصر ہے، شام ہے اور عراق ہے، یہ ان کے قراء بڑے مشہور ہیں۔ مصر کے تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں جو ہے مشہور ہے۔ پھر جامعۃ الازہر کا ایک بہت بڑا نام ہے قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنے میں، اور اس کے جو قراء ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز سے، جیسے قاری عبدالباسط صاحب ہیں، جیسے ٹوٹل کتنے لہجے ہیں؟ جی ٹوٹل لہجے 8 ہیں، اور ان کی اگر آپ شاخیں بناتے جائیں، یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ 2 لہجوں کو مکس کر کے ایک نیا لہجہ بنا دیتے ہیں، 3 لہجوں کو مکس کر کے ایک نیا لہجہ بنا دیتے ہیں، تو بنیادی طور پہ اساسی لہجے جو ہے وہ 8 ہیں۔ اب ان لہجوں کو آپ نے ہر جو ہے خاص کیفیت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ قرآن کریم کی وہ آیات پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جس میں جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں مومنین کو آزمائشوں کے بعد اللہ نے مومنین کو نوازنے کا تذکرہ کیا ہے، ان آیات پہ آپ کو وہ لہجے، وہ مقامات پڑھنے چاہیے کہ جو خوشی اور فرحت کے لہجے ہیں، یعنی بیسیکلی یہ ایکسپریشنز ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی ان کو آپ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے، آپ نے ان کو اسی انداز سے، اپنے انداز سے اسی طرح آپ نے بیان کرنا ہے۔ ہم اہل فن جو ہیں وہ علم المقامات اس فن کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں پہ جہنم کا ذکر ہے وہاں پہ آپ خوشی کا تذکرہ کر دیتے ہیں، خوشی کے ایکسپریشن دے دیتے ہیں، اور جہاں پہ جو ہے وہ جہنم ہے وہاں پہ خوشی، اور جہاں پہ جنت ہے وہاں پہ غمی کا کر دیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، اس طرح کرنا مناسب نہیں تو ہے۔ پھر اس وجہ سے یہ ایکسپریشنز بنائے گئے یا لہجے بنائے گئے۔ بالکل۔ تو کس کس ملک کے اندر کون کون سا لہجہ رائج ہے؟ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ پڑھ کے سنا دیں مجھے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں مکہ مکرمہ کا اور مدینہ منورہ کا، یعنی سعودی عرب کا۔ وہاں پہ حجاز لہجہ بڑا مشہور ہے، بڑا پڑھا جاتا ہے، بڑا سنا جاتا ہے۔ اذان بھی وہاں پہ مقام حجاز میں ہوتی ہے، دیگر مقامات میں بھی ہوتی ہے، مگر حجاز میں زیادہ کثرت سے ہوتی ہے۔ اس لہجے کی خاصیت یہ ہے کہ اس لہجے میں حزن بھی ہے اور چاشنی بھی ہے، یعنی مٹھاس بھی ہے اور حزن بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ تو یہ بڑا خوبصورت لہجہ ہے، یعنی مقام حجاز، مقام لہجے کو کہتے ہیں، یعنی لہجہ حجاز عرب میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور عرب اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اب اسی طرح ہم آئیں اگر ترکی میں، تو ترکی مقام سیکا کو بہت پسند کرتے ہیں، اور سیکا مقام ایسا ہے کہ جو خوشی اور فرحت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں آپ کو اکثر ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں خوشی اور فرحت کے، اس میں اس مقام کو وہ زیادہ کثرت سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اس کا ایک انداز اٹھانے والا ہے، وہ سنیے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ
فترضى. یہ ہے مقام سی کا. واہ واہ. اس کے بعد اگر آپ فارس پہ آئیں یعنی ایران پہ آئیں تو وہ مقام نہاون کو بہت پسند کرتے ہیں. مقام نہاون کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک ایسا لہجہ ہے کہ جو دو محب اور محبوب آپس میں جو کلام کرتے ہیں نا، میٹھا کلام، محبت بھرا کلام، اس موقع پہ آپ اس کو مقام نہاون کے ایکسپریشن کو آپ ظاہر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. جی یہ ایک ایسا لہجہ ہے کہ جس میں آپ کو وہ آیات سلیکٹ کرنی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے ہم کلام ہو رہا ہے. یعنی جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یا جیسے آپ حضور علیہ السلام کا جہاں پہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی اللہ کا حضور کو مخاطب کرنا، وہاں پہ یہ لہجہ آپ پڑھیں گے. اس کے ساتھ آپ اگر آپ پاکستان کی بات کریں، پاکستان انڈیا کی بات کریں، تو یہاں پہ مقام بیات بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. مقام بیات ایک ایسا لہجہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ جو ہم کلام کرتے ہیں، عام کلام کرتے ہیں، اس کلام سے بڑا ملتا جلتا ہے. اور قراء کہتے ہیں کہ آپ جب بھی تلاوت شروع کریں تو آپ اسی مقام سے کریں، تاکہ آپ کا جو فلو ہے بات کرنے کے بعد آپ جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو کوئی عجیب سا فیل نہ ہو. اسی مقام میں تلاوت شروع کی جاتی ہے تاکہ کلام اللہ اور کلام الناس میں جب آپ کلام الناس سے کلام اللہ میں منتقل ہوتے ہیں تو آسانی سے ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. جی یہ مقام بیات یہ بھی خوشی اور فرحت میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح دیگر لہجے ہیں. ایک مقام عجم ہے، وہ بڑا مشہور ہے. مقام عجم کے بارے میں مشہور ہے کہ اس مقام کو اہل عرب نے اہل عجم سے ادھار لیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. جی اس کے بعد ہمارے پاس مقام رہ گئے ہیں مقام کرد. مقام کرد یہ بنیادی طور پہ کردستان ایک علاقہ ہے عراق میں. جی جی. اس وہاں کے جو باسی ہیں وہ اس لہجے کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اپنی موسیقی میں استعمال کرتے ہیں. اور یہ لہجہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے، یعنی یہ مقام بیات کے ساتھ زیادہ ملتا جلتا ہے، مگر اس میں اس کی ادائیگی اہل فن جو ہے جو بہت کوئی ماہر ہو وہ اس کی ادائیگی بڑے کامل طریقے سے کر سکتا ہے. ورنہ عام قراء اس کو پڑھتے پسند زیادہ کرتے ہیں مگر اس کی پڑھنے میں وہ تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. کہ اگر غم کا مقام ہے تو اگر آپ یعنی حزن کا مقام ہے، اگر آپ فجر کی اذان میں اس کو استعمال کریں تو لوگ بجائے اس کے کہ وہ اٹھنے کے وہ پھر مزید ان کو غنودگی آئے گی، مزید وہ سوئیں گے. یعنی اس سماعت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا ربط ہے. تو آپ اس مقام کو پڑھیں جیسے مقام رست ہے جو بڑے شدت والا مقام ہے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یعنی اس طرح جھنجھوڑ کے آپ اذان دیں فجر کے وقت تاکہ لوگ اٹھیں. ہاں لوگ اٹھیں. ایسا نہ ہو ایکسپریشن چیک کریں آپ. ایسا نہ ہو کہ وہ بڑا میٹھا انداز ہو، بڑا کیا کہتے ہیں کانوں لوری لگے اور وہ مزید سوئیں. مجھے کاظمی صاحب یہ بتائیں
کہ ان کے باقاعدہ کوئی نوٹس ہوتے ہیں یا جس طرح ایک میوزک کے اندر ایک وہ ہوتی ہے سرگم جی سارے گاما پادھا نی سا، جی ان کو یاد کرنے کے لیے بھی کوئی نوٹس ہوتی ہیں یا کیا ہوتا ہے، کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، یا صرف پریکٹس ہے بھائی ایک بندے کو آتا ہے یہ لہجہ تو چل بس تم سیکھتے جاؤ سینہ بسینہ جا رہا ہے، یا کوئی باقاعدہ ریٹن فارم میں ایسی کوئی چیز ہے، اور آپ نے کہاں سے اور کیسے سیکھا اور کتنی دیر لگی؟ بڑا کمال سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ ویسے ہمارے پاکستان میں اور اہل برصغیر میں یہ صرف سینہ بسینہ ہی چل رہا ہے، یعنی آپ نے مجھ سے سنا یہ سٹائل تو آپ نے پریکٹس کی، یا آپ نے کسی اور استاد سے سنا تو پریکٹس کی، اسی طرح پڑھنے لگ گئے۔ ویسے بنیادی طور پہ یہ علم وہی ہے جیسے آپ فرما رہے تھے، جیسے پاکستانی موسیقی میں یا برصغیر کی موسیقی میں سارے گاما پادھا نی سا ہے، سیم اسی طرح کے 7 سٹیپ وہ اہل عرب کے ہیں موسیقی کے، وہ ہیں دو رے می فا سو لا سی دو، یہ 7 سٹیپ ہیں ٹوٹل، سارے گاما پادھا نی سا، ٹھیک ہے، یہ بھی 7 ہیں، اور یہ دو رے می فا سو لا سی یہ بھی 7 ہیں۔ تو یہ اسی موسیقی کے اعتبار سے جس طرح موسیقی کی وہ ایک رموز ہوتے ہیں، سیم یہ مقامات یا یہ جو عربی موسیقی ہے اس کے بھی سیم اسی طرح رموز ہوتے ہیں۔ اور میں نے جو اس فن کو سیکھا ہے میں نے ان تمام رموز کے ساتھ سیکھا ہے۔ میں نے اپنے استاد محترم شام کے تھے، جن کا تعلق شام سے تھا، محمد یاسین المراشلی، ان سے میں نے اس لہجے کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ سیکھا ہے، آواز کے اتار چڑھاؤ کو کیسے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور میں اب پاکستان میں آ کے پہلا شخص ہوں کہ میں نے ان لہجات کو اس پیٹرن کے مطابق، تھیوری کے مطابق میں اس کو ٹیچ کر رہا ہوں۔ یہ لکھ رہے ہیں کہیں پر یا ٹیچ کر رہے ہیں آپ؟ بالکل ٹیچ کر رہا ہوں، اور باقاعدہ یہ اس کو پڑھا رہا ہوں، میرے پاس ریٹن شیپ میں بھی ہے، سلائیڈز میں بھی موجود ہے یہ سارا فن۔ اور اگر کوئی آن لائن آپ سے لینا چاہے تو کیسے لے سکتا ہے؟ آن لائن میرے لیکچرز یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، میرے اپنے نام سے ہے چینل، تو ویسے علم المقامات کورس کے نام سے یہ لیکچرز یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں میں نے ہر لہجے کی بناوٹ کہ یہ لہجہ تخلیق بنا کیسے جاتا ہے، یہ صرف سنا کے نہیں کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، یہ لہجہ مقام حجاز ہے، ٹھیک ہے، مقام حجاز، ٹھیک ہے، کہ آپ نے پہلی آواز کو کہاں تک اٹھانا ہے، پھر اس سے اگلی آواز کو کہاں تک اٹھانا ہے، یہ باقاعدہ ایک پیرامیٹرز ہیں کہ آپ نے پہلا سٹیپ جو ہے وہ 2 سینٹی میٹر کا آپ نے اٹھانا ہے، وہ جو پیانو پہ باقاعدہ ایک ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی پیانو پہ پریکٹس کرتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل، مگر یہ کہ ہمارے میں اس فن میں اور دیگر جو موسیقی اس فن میں یہ فرق ہے کہ ہم اس کو سیکھتے تو ہیں پیانو پہ، مگر کبھی اس کو استعمال تلاوت کے دوران نہیں کرتے۔ اچھا، یہ پاکستان میں اگر آپ پیانو لے کے بیٹھ جائیں قاری صاحب کوئی، یہ تو یہاں تو فتوے لگ جائیں گے جناب، اچھا، جینا مشکل ہو جائے گا بندے کا۔ اس فن کے بارے میں علماء کی 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض اس فن کو جائز نہیں سمجھتے، وہ اس لیے جائز نہیں سمجھتے، موسیقی تو بعد میں آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت طریقے سے پڑھنا ہے، یہ اس کا تعلق موسیقی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ شرعی طور پہ ناجائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے، ہاں اگر آپ یہ جو قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنے کے جو قواعد ہوتے ہیں، یعنی فلاں حرف کو کیسے پڑھنا ہے، فلاں کو کیسے پڑھنا ہے، ان کا اگر آپ رعایت کر کے پڑھیں گے تو یہ جائز ہے۔ ینگ جنریشن جو اپنے آپ کو اس چیز میں لے کے آنا چاہتی ہے، امپروو کرنا چاہتی ہے، سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اپنی تلاوت کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیخ شہاد محمد انور، جن کا تعلق مصر سے ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر ان کی ریکارڈنگز یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، اور آپ ان ریکارڈنگز سے وہ طلباء کہ جو ابھی اس فن میں بالکل نئے ہیں، وہ اگر ان شیخ شہاد محمد انور کو سنیں گے تو وہ یقیناً بہت امپروو کریں گے۔ دیگر قراء جو کہ ایک ان کے جو درجات ہیں وہ بہت عالی ہیں، بہت اونچے لیول کے وہ قراء ہیں، تو وہ اپنی تلاوت میں بہت مکسر کرتے ہیں، بہت فن لے کے آتے ہیں، تو نئے بندے کے لیے یہ چیز مشکل ہوتی ہے۔ دوسرا، شیخ احمد مصطفیٰ کامل میرے استاد محترم ہیں، ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں، وہ ان کی ریکارڈنگز ایسی ہیں کہ وہ بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت آپ کو نا وہ یوٹیوب پہ سہولت میسر ہوگی کہ آپ ان کی ریکارڈنگ سنیں کہ وہ کیسے بچوں کو سکھا رہے ہیں، پھر بچے ان کو کیسے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کو بہت آسانی جو ہے نا وہ میسر ہوگی انشاءاللہ۔